مسند احمد میں حدیث آتی ہے، غالباً انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ایک میرا پڑوسی ہے، اس کے ایک کھجور کا درخت ہے تو میں اپنی دیوار ادھر بنانا چاہتا ہوں، اگر وہ کھجور کا درخت مجھے بیچ دیتا ہے نا تو میرے لیے آسانی یہ ہو جائے گی کہ میں آسانی سے دیوار کھڑی کر لوں گا، چاہے اس تنے کے ساتھ انہوں نے کھڑی کرنی تھی یا جس طرح بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی، اس بندے کو بلایا کہ تمہارے یہ کھجور کا درخت ہے تو اس بندے کو دے دو، بیچ دو۔ نے کہا نہیں میں نہیں بیچوں گا، میں نہیں بیچوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر کی، آپ نے فرمایا کھجور کا درخت جنت کے بدلے بیچ دو، اس کے بدلے اللہ تجھے جنت دے دے گا۔ یہ بات سن رہے تھے ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خیر اپنے بات پر قائم رہا، ان کا میں نے نہیں بیچنا۔ معلوم یہ ہوتا کہ اس کا غیر مسلم ہے۔ ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن لی، ان کو پتہ چلا کہ ایک کھجور کا درخت اس کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی ہے۔ بھاگتے ہوئے گئے اور کہنے لگے میرا ایک باغ ہے وہ لے لو اور یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو۔ پورا باغ اپنی کھجوروں کا دے دیا، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی میں نے وہ باغ اپنا دے دیا اور یہ کھجور کا درخت اب میرا ہو گیا ہے، یہ اس بندے کو دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم من ازکن رداح لابی الدحداء فی الجنہ، جنت میں کتنے ہی خوشے ابو الدحداء کے لیے لگ گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں پھر اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کو ملے اور کہنے لگے اخرجی من هذه النخلہ، اس باغ سے باہر نکل جاؤ، یہ جنت کے بدلے میں بیچ دی ہے، یہ جنت کے بدلے میں بیچ کر آ گیا ہوں۔ اور بیوی کیسی عظیم تھی، کہنے لگی رابحہ، یہ بڑی نفع مند تجارت کر کے آ گیا تو، نفع مند تجارت کر کے آ گیا تو۔ کیسے عظیم لوگ تھے، کیسی عظیم عورتیں تھیں وہ، جنت کے شدائی اور جنت کے سوداگر۔ دنیا کے اندر ایک باغ صرف اس وجہ سے دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ سن لیا تھا کہ فلاں کھجور کا درخت اس کے بدلے اللہ تجھے جنت دے گا۔ دنیا کے حریص نہیں تھے، دنیا کی مال و دولت مال و متاع کے حریص نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے والے، فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر۔ یہ وہ ایمان ہے جس کا تقاضا اللہ کرتا ہے، یہ وہ ایمان ہے جس کی ویلیو اللہ کے نزدیک ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ نہیں حدیث تو ٹھیک ہے، میرے امام صاحب یہ کہتے ہیں، حدیث تو ٹھیک ہے، میری برادری ناراض ہوتی ہے، حدیث تو اپنی جگہ بالکل درست ہے، میری ناک کٹ جائے گی، حدیث تو بالکل درست ہے، میرے کچھ اپنے معاملات ہیں، میری پرسنالٹی میں بڑا فرق آتا ہے، تو پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ ہم ایمان کے کس لیول پر کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق کون سا ہے؟ آپ پر سچے دل سے ایمان لایا جائے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔